انسان کہتا ہے کہ خدا، ایشور، آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے کہ نہیں؟ جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ، دنیا میں سب سے طاقتور انسان، مسٹر یونیورس، کائنات میں سب سے طاقتور انسان. آپ جانتے کہ نہیں آرنلڈ شوارزنیگر؟ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا، ایشور، آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے، اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے، کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو، اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات اور دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ تھا مختصراً خدا کا تصور اسلام میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین لوگ ہیں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چاہے آپ مسلمان یا غیر مسلمان ہو، آپ جس ایشور، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا، اس ایشور کو ان 4 آیتوں سے اس ایشور کو جانچو. اگر یہ چاروں آیتوں، یہ چاروں امتحان پہ اترتا ہے، آپ جس ایشور کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ وہ غلط خدا ہے. یہ 4 آیتوں کے مطابق آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، میرا آپ سے کہنا ہے، میرے سارے سامعین سے، میرے بزرگوں سے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے، آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو جانچو ان 4 آیتوں کے مطابق. اگر وہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط. اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے، اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے، اس فلسفے کا ایک منطق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا، ایشور اتنا پاک ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا مہان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی، اس زمین پہ آیا، جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا، ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے
تو DVD پلیئر میں DVD ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF کا بٹن دبائیے, اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس DVD پلیئر کو پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اس DVD پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ, نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا, مجھے DVD پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے, انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے, کیا چیز اس کے لیے حلال ہے, کیا چیز اس کے لیے جائز ہے, کیا چیز اس کے لیے حرام ہے, کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں, وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول, انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین, وہ سب سے بہترین مشین ہے, اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین, جتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی, تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے, وہ قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا, اور اگر خدا انسان بنتا ہے, جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا, کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا, تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا, انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے, گاڈ مین, یہ بالکل غلط چیز ہے, کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے, یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں, انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی, یہ لا معنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں, انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے, ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے, یہ لا معنی الفاظ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, انسان کو نیند کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں,
آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے, اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں, اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا